سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ ربیع الاول کا یہ جمعۃ المبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاضری ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ آج کا جمعہ کا موضوع ہے مختلف شرعی احکام، مختلف شرعی احکام۔ بعض احکام شریعت میں فرض کا درجہ رکھتے ہیں، بعض واجب کا، بعض سنت کا، بعض نفل کا، بعض مستحب کا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ اور اپنا اپنا حکم ہے۔ تمام احکام کو جاننے کی کوشش کرنا یہ ہم پر لازم ہے، ضروری ہے، تاکہ دینی فرائض، عبادات جو ہم پر لازم ہیں، فرض ہیں، ان کو ادا کرنے کے لیے ہمیں معلومات حاصل ہوں۔ تو آج کے جمعہ کی تقریر میں صرف یہی موضوع لیا ہے، مختلف شرعی احکام۔ بعض احکام اپنی گہرائی میں بہت ہیں اور ضروری ہیں، مگر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی مختصر بات ہوتی ہے، قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی صورتیں بھی ہیں، مختصر ترین سورہ بھی ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے، اور طویل صورتیں بھی ہیں، سورہ بقرہ کی طرح۔ یہ سب اپنی جگہ ہے۔ اسی طرح احکامات، حکم جس کو ہم کہتے ہیں، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، یہ احکام بھی الفاظ کے اعتبار سے تو چھوٹے ہو سکتے ہیں، مگر اپنی نوعیت، اپنی افادیت، اہمیت کے اعتبار سے اور گہرائی کے اعتبار سے بہت بڑے کہلاتے ہیں۔ تو وقت محدود ہوتا ہے، چند احکام ہم سنیں گے جن کے بارے میں ہمیں آگاہی رکھنا ضروری ہے۔ نماز میں نیت شرط ہے۔ بعض عبادات وہ ہیں جن میں نیت شرط ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ عبادت نہیں ہوتی۔ نماز، روزہ، حج، عمرہ، نماز جنازہ، ان میں نیتیں شرط ہوتی ہیں۔ یعنی بندے کو جو نماز ادا کر رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے، جو عمرے پر جا رہا ہے، جو حج کرنے جا رہا ہے، اسے پتہ چلے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اس کا دل حاضر رہے، قلب، دل حاضر رہے اس عبادت کے اوپر، عبادت کے وقت۔ چنانچہ نیت کا بڑا اعتبار ہے دین میں ہمارے۔ نیت بہت بڑی چیز ہے، بڑی اہم بات ہے۔ حدیث میں آیا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی جو عمل آپ کر رہے ہو اس پر ثواب نیت کی وجہ سے ملے گا۔ اگر عمل میں آپ کی نیت خالص ہوگی تو ثواب عطا ہوگا۔ اگر عمل بظاہر عمل ہے، بظاہر نیت وہ نہیں ہے، تو آپ کو اس عمل کا ثواب نہیں ہوگا۔ مثلا ایک بندہ مسجد میں آ جائے، لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، اس کی نیت کچھ اور ہو، یعنی چوری کرنے کی نیت سے آئے،
اور نمازی کی طرح نماز میں کھڑا ہو جائے، دوسرے نمازیوں کی طرح، تو بظاہر تو یہی لگے گا دیکھ کر کہ یہ نمازی ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کیا ہے کہ میں چوری کروں گا، یا کوئی چیز اٹھا کر بھاگوں گا، یا جوتے چورا کر بھاگوں گا، کوئی اور چوری کر کے جاؤں گا، لیکن وہ نمازیوں کی طرح آ کر نماز میں کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اب جو اس کی نیت ہے اسی پر ڈپینڈ کیا جائے گا، ثواب اسی پر ملے گا۔ ثواب نہیں مل سکتا جب تم نے چوری کی نیت کی۔ اگر نمازی کی طرح نماز کی نیت سے آتا تو پھر اجر و ثواب پاتا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے کام ہیں، عبادات ہیں، بلکہ صدقہ و خیرات میں بھی نیت کا ہی اعتبار ہے، نیت، اور وہ اللہ جانتا ہے یا عامل جانتا ہے۔ عامل کا مطلب عمل کرنے والا، ایکٹ کرنے والا جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری نیت کیا ہے۔ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ روزہ، نماز، عمرہ، حج، صدقہ، خیرات کس نیت سے کیا جا رہا ہے، اسی کے اعتبار سے ثواب بھی مرتب ہوگا۔ تو نیت کے بارے میں نے یہ عرض کیا کہ بہت اہم بات ہے، اسی لیے ہر نماز میں نیت شرط ہے۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، جنازے کی نماز، سب میں نیت ہے۔ اب نیت کیا چیز ہے؟ نیت ارادہ ہے، دل کا ارادہ، قصد، اس کو نیت کہتے ہیں۔ تو جب نماز میں نیت شرط ہے تو خیال کسی کے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ پھر نیت کس طرح کی جائے۔ 2 رکعت نماز جمعہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے، یہ تو نیت کا ایک طریقہ ہو گیا۔ اسی طرح ہر نماز میں ہو سکتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا نیت جو دل کے ارادے کو کہتے ہیں اصل میں، وہ تو دل کا ارادہ ہے، تو کیا زبان سے بھی ادا کرنا ضروری ہے؟ نہیں، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے دل جمعی کے لیے، کہ اگر آپ نے زبان بھی ہلا دی، زبان سے بھی الفاظ ادا کر لیے تو درست، ورنہ صرف ارادہ کیا آپ نے، جس کو کہتے ہیں دل کے اندر اس نماز کے متعلق آپ نے سوچ لیا، ارادہ کر لیا، تو وہ نیت ہو جائے گی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ایک شرعی مسئلہ جو پہلا بیان کر رہا ہوں کہ نماز کے لیے نیت کا زبان سے ادا کرنا شرط نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک بندہ زبان سے الفاظ ادا کرنے کے اوپر لگا رہتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے نا، یعنی کہ ذہن میں کام بات نہیں آ رہی، وہ الفاظ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں ٹائم لگ گیا۔ جماعت کے اندر، جماعت کی نماز میں امام نے تکبیر تحریمہ کہہ لی اور اس نے پھر قرأت بھی شروع کر دی، تو قرأت اگر وہ شروع کر دے گا تو پھر آپ کو تو خاموش رہنے کا حکم ہے، پھر آپ کی ثنا سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ رہ جائے گی، جو کہ سنت ہے۔ تو جو چیز کے لازم نہیں ہے، یعنی نیت کا زبان سے ادا کرنا لازم نہیں ہے، اس کے اوپر لگے رہنے سے وہ جو سنت ہے ثنا پڑھنے کی،
وہ اگر رہ گئی تو آپ سنت سے محروم ہو جائیں گے. تو قاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ عمل کیا ثابت ہے؟ وہ یہی ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیت صرف دل کی ہے، زبان سے ثابت نہیں ہے. علماء نے مقتدی کو، نمازی کو اجازت دے دی، فقہا نے، کہ تم زبان سے بھی الفاظ کہہ سکتے ہو دل کے ساتھ ساتھ، نیت کے ساتھ ساتھ، لیکن ضروری نہیں ہے. تو اصل مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ آپ نیت کر لو، اور نیت میں کچھ دیر نہیں لگتی. نیت تو ایسی ہے نا کہ آپ نے تصور لایا ذہن میں کہ میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میرا منہ بھی کعبہ شریف کی طرف ہے، اور میں امام کی اقتداء میں نماز کر رہا ہوں. بس یہ ہو گئی نیت. تو نیت میں کوئی دیر نہیں لگتی. الفاظ میں دیر لگ سکتی ہے، کیونکہ الفاظ آپ زبان سے ادا کرو گے تو اگر زبان آپ کی لڑکھڑائی اور آپ زبان کے چکر میں لگے رہے تو پھر آپ تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ ادا کرنے میں تاخیر کر لیں گے. اس لیے پہلا مسئلہ جو ہے جو اس وقت بیان ہوا وہ یہ ہے کہ نماز میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت شرط ہے، الفاظ شرط نہیں ہے. اگر پڑھ لیے الفاظ بھی مستحب، ٹھیک ہے، بہتر ہے، ورنہ بس دل میں سوچ لیں کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ارادہ کر لیں، اس کو نیت کہتے ہیں، ہو جائے گی نیت. تو یہ ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نماز کی نیت دل میں ثابت ہے، زبان سے نہیں. نمبر 2، دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ جماعت سے جو نماز ہو رہی ہے، مردوں کے لیے تو سنت مؤکدہ ہے جماعت، بلا عذر گھر میں نماز پڑھنا درست نہیں. نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن صحیح نہیں ہے. قریبی مسجد میں جاؤ اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. اب جماعت سے جب نماز ادا کی جاتی ہے تو اس میں مقتدی جو ہے وہ امام کے تابع ہوتا ہے. امام اللہ اکبر کہے گا تو مقتدی بھی کہے گا، اس سے پہلے تو نہیں کر سکتا نا مقتدی. امام رکوع میں جائے گا تو مقتدی جائے گا، امام سجدے میں جائے گا تو مقتدی سجدے میں جائے گا. پہلے جانا تو منع ہے کہ امام نے تو سجدہ کیا ہی نہیں، مقتدی پہلے سجدے میں گر گیا، یہ تو غلط ہے. اب کیا ہے کہ اگر جماعت کی صورت میں کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا تو امام کی تکبیر تحریمہ جب ہوتی ہے نا، یعنی پہلی آواز اللہ اکبر، ہاتھ باندھنے کے لیے پہلی آواز کے ساتھ ہی ثنا شروع کر دیں آپ. کیوں؟ کہ اگر جہری نماز ہے، جہری کا مطلب آواز کے ساتھ امام پڑھتا ہے، جیسے جمعہ میں تلاوت کی جاتی نا بالجہر، اس کو کہتے ہیں. نمازیں 2 قسم کی ہیں، جہری اور سری. سری معنی خفیہ، خاموش. جیسے آپ گھر میں بھی نماز پڑھتے ہو تو آپ عام طور پر گھر میں نماز پڑھتے ہوئے اونچی آواز سے تو نہیں پڑھتے ہو نا. حالانکہ جو نماز جہری نماز ہوتی ہے اس میں گھر میں بھی آپ جہری طور سے تلاوت کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے. اور جو سری نماز ہوگی اس میں خاموش تلاوت ہوگی. خاموش کا مطلب کیا ہوگا کہ دل میں پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ دل میں سوچنا ہے. بعض اوقات لوگ غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں تلاوت میں بھی، جیسے قرآن پڑھتے ہوئے، اور نماز میں بھی. کیا غلط طریقہ ہے کہ نظروں سے پڑھتے ہیں، خیال سے پڑھتے ہیں. خیال سے پڑھنا یا نظروں سے پڑھنا غلط ہے، جائز نہیں، درست نہیں. خیال یہ ہوتا ہے کہ آپ نظر جما لیں قرآن پر اور نظر سے پڑھتے رہیں، ہونٹ نہ ہلیں، زبان نہ ہلے،
تو یہ تلاوت نہیں کہلائے گی. تلاوت کے لیے آپ کے ہونٹ ہلنا ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں پڑھنا. جیسے آپ آواز سے پڑھتے ہو ایسے ہی جب آپ دل میں پڑھ رہے ہو نا، جیسے آواز سے نہیں پڑھ رہے، تب بھی آپ کی آواز اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کے کان میں آئے، آپ کو پتہ چلے کہ آپ پڑھ رہے ہو. قرآن پڑھنے میں بھی یہی ہونا ہے. اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تب بھی آپ کو ہونٹ ہلانے کے ساتھ ساتھ نماز کو پڑھنا ہے، تلاوت کو کرنا ہے. صرف ایسے نہیں کہ چپ کر کے کھڑے ہو گئے، تصور میں آپ نے تلاوت کی، یہ نماز نہیں ہوتی. کئی حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ اللہ اکبر کرنے کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں، حالانکہ اگر صحیح معنوں میں تلاوت کر رہے ہوں تو ہونٹ ہلیں گے، کھلیں گے بھی اور بند بھی ہوں گے. لیکن اگر آپ صرف دل میں پڑھ رہے ہو، جس کو کہتے ہیں تصور، امیجن کرنا، تو اس میں تو ہونٹ نہیں ہلیں گے، تو یہ تلاوت نہیں ہوگی، یہ نماز درست نہیں ہوگی. تلاوت تب درست ہوگی جب آپ کے ہونٹ ہل رہے ہوں، آپ نماز کی تلاوت کر رہے ہوں. اب جو بات میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے جماعت سے نماز کی نیت کر لی تو امام نے جوں ہی تکبیر تحریمہ کہی، آپ بھی کہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، باندھ لیں اور فوراً ثنا پڑھ لیں. کیونکہ اگر نماز جہری ہے اور امام نے تلاوت شروع کر دی، اب آپ کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ثنا سنت ہے. اب آپ کو قرأت سننا ہے، وہ سننا واجب ہے آپ کے اوپر، تو آپ کی یہ جو ثنا پڑھنے والی سنت ہے یہ رہ جائے گی، اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. اس لیے فوراً تکبیر تحریمہ کہیں امام کے ساتھ اور فوراً ثنا پڑھ لیں تاکہ آپ کی ثنا ختم ہو جائے امام کے قرأت شروع کرنے سے پہلے. امام نے تلاوت شروع کی اس سے پہلے آپ کی ثنا پوری ہو جائے. یہ نہ ہو کہ وہ قرأت شروع کر چکا سورہ فاتحہ اور آپ ابھی تک ثنا میں ہی لگے ہو، یا اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے ہو کہ پتہ چلے امام کی سورہ فاتحہ ہو گئی، آپ کی ثنا ہی نہیں ہوئی. تو ایسا نہیں، بلکہ فوراً ثنا پڑھ لیں اور خاموش ہو جائیں. البتہ سری نماز جو ہوتی ہے جس میں امام بالجہر تلاوت نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کی آواز سے پڑھتا ہے، ہونٹ ہلتے ہیں اس کے، آواز آپ کو نہیں آتی، اس میں اگر کوئی نمازی آ کر شامل ہوتا ہے تو اس کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ امام نے قرأت شروع کر دی یا نہیں شروع کر دی ہے. اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ثنا پڑھ لے، جب بھی آ کے شامل ہوا ہو وہ ثنا پڑھ لے اور پھر خاموش ہو جائے. کیونکہ فقہ حنفیہ میں امام کے پیچھے کوئی قرأت نہیں ہے. سورہ فاتحہ امام پڑھتا ہے، مقتدی نہیں پڑھتا، منع کیا ہے. اگر آپ حنفی ہیں تو آپ کو اپنی مرضی نہیں کرنی، آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کا قول اختیار کرنا ہے، تب تو آپ حنفی ہوں گے نا. یہ تو نہیں کہ آپ اپنی مرضی چلاتے رہو اور کہو میں حنفی ہوں. تو حنفی کا مطلب کیا ہوگا؟ حنفی کا مطلب یہ ہوتا ہے فقہ حنفی پر عامل، اس پر عمل کرنے والا. تو جس طرح فقہ حنفیہ کا قاعدہ ہوگا نماز میں یا روزے میں یا کسی اور مسئلے میں، جو مسائل ہوں گے ان پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. تو آپ اس طرح سے کریں ثنا کے لیے جو میں نے ابھی بتایا آپ کہ ثنا کو فوراً ادا کر لیں، اور ثنا جو ہے وہ سنت ہے. تیسرا مسئلہ، جمعہ کا خطبہ جب شروع ہو جاتا ہے تو اس میں خاموش رہنا لازم ہے، واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا حدیث میں کہ اگر جمعے کے خطبے کے دوران کوئی بات کر رہا ہے تو دوسرا شخص اس کو منع بھی نہ کرے بات کرنے سے، یعنی اگر وہ بھی آواز سے منع کرے گا تو سمجھو اس نے بھی غلط کیا، کیونکہ دونوں ہی بات کرنے والے ہو گئے. ایک بات کر رہا ہے، دوسرا اس کو کہہ رہا ہے بات نہیں کرو، تو دونوں نے بات کر لی نا.
تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے خطبے کے دوران بات کرنے والے کو الفاظ سے منع کیا اس نے بھی لغو کام کیا، یعنی کہ بیکار کام کیا، اس نے نہیں کرنا چاہیے۔ صرف اشارے کی اجازت ہے کہ آپ کسی کو اشارہ کر دو جس سے محسوس ہو جائے کہ خاموش رہنا ہے۔ خطبے کے دوران دونوں خطبوں میں اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی اور بات کرو، آپ کی توجہ مرکوز ہونی چاہیے اس خطبے کی طرف۔ اگرچہ آپ کہہ سکتے ہو بھئی وہ تو عربی زبان میں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، بھلے سمجھ نہیں آ رہی، یوں تو آپ کو تلاوت بھی سمجھ نہیں آتی، جب نماز میں قرأت کی جاتی ہے تو آپ کے پلے کیا پڑ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نماز میں بھی بات کرو گے کیا؟ ایک وقت تھا اوائل کا، شروعات کا اسلام کی، اس میں نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، صحابہ کرام بھی آپس میں باتیں کرتے تھے نماز کے دوران میں، اللہ کے رسول بھی بات کر لیا کرتے تھے۔ پھر حکم آ گیا تو ایک صحابی نے سلام کیا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا، تو حیرت ہوئی، ارے میں نے سلام کیا جواب نہیں دیا۔ نماز کے بعد پوچھا، حضور نے فرمایا اب حکم نہیں ہے، اب حکم بدل گیا ہے، اب نماز میں کلام نہیں ہوگا، نماز میں کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ تو بات چیت بند ہو گئی، شروع میں تھی۔ تو حکم کبھی منسوخ ہو جاتا ہے، بہت سے احکام منسوخ ہوئے ہیں، حدیث میں بھی منسوخ ہوئے ہیں، ایک حدیث کے بعد دوسری حدیث آ گئی تو پچھلی حدیث منسوخ ہو گئی۔ جب ثابت ہو گیا کہ وہ حدیث منسوخ ہو گئی تو اب اس حدیث پر نہیں، بعد کی حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ حکم تبدیل ہو گیا نا، تو تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ تبدیل شدہ حکم پر عمل ہوتا ہے۔ چنانچہ خطبے کے دوران میں بات کرنا ممنوع ہے، خاموش بیٹھو، بھلے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں خطبہ عربی میں ہوتا ہے نا، اگر اس طرح ہوتا کہ بھئی ہم تو عربی نہیں سمجھتے تو پھر امام بھی عربی کی جگہ کوئی اور خطبہ پڑھ سکتا تھا، پنجابی زبان کا امام پنجابی زبان میں خطبہ پڑھ لیتا، سندھی زبان کا امام سندھی زبان میں پڑھ لیتا، پشتو زبان کا امام پشتو زبان میں پڑھ لیتا، مگر منع ہے، خطبہ صرف عربی میں ہوگا۔ خطبہ نام ہے ذکر اللہ کا، کوئی ایک آیت پڑھ لی، کوئی ایک حدیث پڑھ لی، ہو گیا خطبہ، بس۔ باقی یہ تقریریں جو ہم کر رہے ہیں یہ مقامی زبان میں ہو سکتی ہے، کوئی پنجابی زبان میں کر لے، کوئی سندھی میں کر لے، کوئی پشتو میں کر لے، کوئی بنگالی میں کر لے، کوئی کسی میں کر لے، کرو، یہ تقریر ہے، خطبہ نہیں ہے۔ اس لیے عربی زبان میں خطبہ ہوگا مگر سننا ہوگا اور خاموشی سے سننا ہوگا، چپ، بات بند، بس ادب کے ساتھ بیٹھو، خطبہ سنو، ایک دوسرے کو نہ منع کرو اور نہ ایک دوسرے سے کوئی کلام کرو۔ تیسری بات، یہ بھی اہم مسئلہ ہے، میں نے کہا تھا کہ آج کے جمعہ میں صرف چھوٹے چھوٹے مسائل، شرعی مسائل جو ہیں اہم مگر مختصر ہیں۔ اکیلے نماز پڑھنے کے لیے اذان کا ہو جانا شرط نہیں ہے، وقت کا ہونا شرط ہے، اہم مسئلہ یاد رکھنا ہے۔ یعنی آپ کو دیکھنا ہے کہ ظہر کا وقت ہو گیا، تو اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھ لو۔ آپ یہ انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ اذان کی آواز تو آ جائے، اذان تو کہیں کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی جگہ دیر میں ہو، کسی جگہ 1 بجے ہو، کسی جگہ 1:15 بجے ہو، کسی جگہ 1:30 بجے ہو۔ نماز ظہر کی کسی جگہ 1:15 بجے ہوتی ہے، کسی جگہ 1:30 بجے ہوتی ہے، ہمارے ہاں 1:45 بجے ہوتی ہے ظہر کی نماز۔ فرق آ گیا نا وقت کا، ہے تو وقت کے اندر مگر الگ الگ وقتوں میں نماز ہو رہی ہے، اذان بھی الگ الگ وقتوں میں ہو سکتی ہے، یعنی کہ کوئی ایک وقت مقرر نہیں ہے، کسی نے 1 بجے اذان دی، کسی نے 1:15 بجے بھی دی، کسی نے 1:30 بجے بھی دے دی۔ تو اصل مسئلہ اذان سن کر نماز پڑھنے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ اپنے وقت میں نماز پڑھنا ہے آپ کو۔ اگر آپ نے نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی، دوہراؤ، پھر سے پڑھو، اعادہ کرو۔ کوئی نماز اپنے وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں مجھے جانا ہے، مجھے سفر پہ روانہ ہونا ہے،
عصر کی نماز ظہر میں پڑھ لی، نہیں ہوئی. ظہر کی نماز ظہر سے پہلے پڑھ لی، نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کہ وقت ہی شروع نہیں ہوا. جو نماز وقت شروع ہونے سے پہلے کوئی ادا کرے گا وہ بیکار ہو گئی، یعنی وہ گئی، فضول ہوئی. دوبارہ پڑھنا پڑے گا جب وقت آ جائے گا. تو مسئلہ کیا بیان کیا میں نے کہ نماز پڑھنے کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے. اسی طرح خواتین گھروں میں نماز پڑھتی ہیں نا، ان کے لیے بھی اذان سننا لازم نہیں ہے، وقت کا ہونا دیکھنا چاہیے کہ وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھ لیں. وقت سے پہلے وہ بھی نہیں پڑھ سکتی، خواتین بھی، اور مرد بھی نہیں پڑھ سکتے. تو یہ اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. ایک بات یہ کہ نماز کی سنتیں، نوافل، یہ بھی اہمیت رکھتی ہے نا بڑی. آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو 4 سنتیں فرض سے پہلے پڑھتے ہیں آپ، پھر 4 سنتیں فرض کے بعد پڑھتے ہیں آپ، پھر 2 سنت بھی پڑھتے ہیں آپ، پھر 2 نفل بھی پڑھتے ہیں آپ. یہی طریقہ ہے. اسی طرح فجر کی سنتیں بھی ہیں، ظہر کی سنتیں پہلے بھی ہیں، ظہر کے بعد بھی ہیں، عصر کی سنتیں پہلے بھی ہیں، مغرب کی سنتیں بعد ہیں، عشاء کی سنت پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے. تو یہ سنتوں کا اہتمام یہ بھی ہمارے شرعی تقاضوں میں سے ہے نا. کوئی اس کو یوں نہیں سمجھے ہمیں کیا ضرورت سنت کی، بس فرض پڑھ لیا. نہیں، مسلمان کا کام یہ نہیں ہے. مسلمان کا کام یہ ہے کہ فرض کے ساتھ سنت بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرض ادا کی تھی، مگر فرض سے پہلے آپ نے یہ سنتیں ادا کی تھی نا. تو آپ رسول کے پیروکار نہیں ہو، فالوور نہیں ہو کیا؟ آپ کیسے کہتے ہو کہ میں تو صرف فرض پڑھوں گا، بس 2 رکعت فرض، 4 رکعت فرض، 3 رکعت فرض؟ نہیں، سنتیں پڑھنا ہوں گی، نفلیں پڑھنا ہوں گی. اب مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ سنت اور نوافل یہ کہاں افضل ہے، گھر میں یا مسجد میں؟ گھر میں. گھر سے پڑھ کر آئیں کوشش کر کے. مسجد میں پڑھا تو ہو جائے گی، سنت بھی ہو جائے گی، نفل بھی ہو جائے گی، پہلے والی بھی ہو جائے گی، بعد والی بھی ہو جائے گی. لیکن اللہ کے رسول سے کیا ثابت ہے؟ اللہ کے رسول سے ثابت یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے صحیح حدیث میں کہ حضور ہر نماز کی سنت گھر سے ادا کر کے جایا کرتے تھے، چاہے وہ فجر ہو، چاہے ظہر ہو، چاہے وہ عصر ہو، چاہے عشاء ہو، گھر سے پڑھ کر جاتے. تو آپ گھر سے پڑھ کر آ سکتے ہیں. حدیث میں حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر میں نمازیں پڑھا کرو. تو وہ کون سی نماز ہیں جو حضور نے فرمایا نماز پڑھا کرو؟ اگر جماعت والی نماز ہے تو پھر تو جماعت سے کون پڑھے گا نماز؟ سوچو آپ. اگر وہ اس نماز سے مراد لے لیں کہ ہر نماز جو فرض ہے وہ آپ گھر میں پڑھ لیا کرو، تو پھر مسجد میں کون آئے گا؟ صرف فرشتے یا جنات؟ انسانوں میں سے کون آئے گا؟ سب گھروں میں پڑھیں گے؟ نہیں. حدیث میں جو فرمایا ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو، اس سے مراد یہ کہ سنتیں اور نوافل اپنے گھروں میں ادا کرو تاکہ گھر تمہارے اللہ کی یاد سے آباد رہیں. اللہ کے ذکر سے اور نماز سے گھر کو رونق ملے، گھر کی نوستیں دور ہوں، تمہارے گھر میں اللہ کا ذکر ہو، تمہارے گھر میں اللہ کی یاد ہو. تو جو سنت یا نوافل ہیں وہ گھر میں پڑھو. یہاں تک کہ اگر نماز فرض پڑھنے کے بعد آپ گھر میں جا کر سنت ادا کرنے کی نیت کرتے ہو، جائز ہے، گھر میں جا کے پڑھو اگر آپ کے پاس وقت ہے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں ایسی جگہ نہیں جا رہا جہاں سنتیں پڑھ ہی نہیں سکوں گا تو پھر مسجد میں پڑھ لو، ورنہ گھر میں جا کے پڑھ لو اگر وقت موجود ہے. تو یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا. یہ اہم باتیں تھی شرعی جو میں نے بیان کی ہیں. ایک اور ہے کہ آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، ٹوائلٹ میں، اس میں سنت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ آپ نے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ الفاظ ادا کیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جنوں سے اور جنیوں سے. میل اور فیمیل دونوں کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے.
خبثی والخبائث، جنات سے اور جنیوں سے، یعنی جن عورتوں سے اور جن مردوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ بیت الخلاء ایک ایسی جگہ ہے جو گندگی کی جگہ ہوتی، کبھی بھی اس میں کوئی ناپاک چیز اس قسم کی وہ ہو سکتی ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ پڑھی دعا پھر داخل ہوئے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ بایاں پیر رکھنے کی کوشش کریں، اگر بھول گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر بھولے نہیں ہیں تو ٹوائلٹ میں بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلا پیر آپ رکھے ہو وہ الٹا رکھو، لیفٹ پیر، بایاں پیر، اور نکلتے وقت دایاں پیر۔ اور پھر نکلنے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے دعا پڑھی ہے، غفرانہ کا، یا اللہ مجھے بخش دے، تیری بخشش چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ ایک گندی جگہ سے وہ باہر آیا ہوں، ایک مجبوری کی جگہ سے باہر آیا ہوں۔ اللہم ذب عنی والعزا وعافانی، یہ بھی دعا ہے، یا اللہ مجھ سے دور کر دے تکلیف کو اور عافیت دے مجھے، تو نے مجھے عافیت دی، تو نے مجھے میری تکلیف دور کی، یہ بھی دعا ہے۔ قبرستان میں جب آپ جاتے ہو تو سلام کرو مردوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ قبرستان سے گزرتے بھی، اگر ایک ہوتا ہے قبرستان میں جانا، دو باتیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے راستے سے گزرنا، کہ آپ تو گزر رہے ہو، گئے نہیں قبرستان، وہ روڈ ہے آپ کا، سڑک ہے، تب بھی ادھر منہ کرتے اللہ کے رسول اور چہرہ کر کے یہ فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو یہ طریقہ اختیار کرو کہ اگر راستے میں سے قبرستان نظر آ جاتا ہے تو ادھر منہ کرو مسلمانوں کے قبرستان کی طرف اور سلام کرو، اور جب قبرستان کے اندر داخل ہو تو باضابطہ نیت کر کے مردوں کی سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالعصر وانا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ یہ حدیث پاک کی دعا ہے، سنت ہے، سنت اللہ کے رسول کی۔ کیا دعا ہے؟ تم پر سلامتی ہو اے قبر والو، انتم سلفنا ونحن بالعصر، تم ہم سے پہلے گئے ہو، ہم تمہارے بعد آئیں گے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں آ کر۔ تو یہ میں نے آج چند باتیں آپ کے سامنے اس عنوان سے بیان کی کہ مختلف شرعی احکام، اللہ تعالی ہم کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔